السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے پاس بالکل ایک نیا موضوع لے کے آئے ہیں نئے گیسٹ کے ساتھ، اور امید ہے کہ اس حوالے سے آپ اپنی پروگرام کے بعد اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیں گے اور آج کا کانٹینٹ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس دو خاص مہمان ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن اس پہ شروع کریں گے۔ تو جی ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں جویریہ کلثوم، جو کہ اپری سے تعلق ہے ان کا، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ایڈووکیسی کے کام سے یہ ریلیونٹ ہیں۔ دوسرے ایک خاص مہمان ہمارے پاس مس طلحہ الہدا ہیں، جو کہ بالکل یہ بھی اپری سے ہی ان کا تعلق ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا اور کمیونیکیشن کی اسپیشلٹیز ہیں ان کی۔ تھوڑا سا میں اس میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے دونوں مہمان اپری، جو کہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ان کا کام بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اپری کو جوائن کرنے سے پہلے یہ اپنی اپنی متعلقہ فیلڈ میں بہت نام کر چکے ہیں۔ تو مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے میرا خیال ہے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جویریہ، سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے، اینڈ دوسری چیز یہ کہ دا ٹاپک از ایکسٹریملی ریلیونٹ۔ آج کل جس ڈائریکشن میں سب کچھ جا رہی ہے، ناٹ جسٹ آر کانورسیشن، آر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، ہمارے انٹریکشن ود ناٹ جسٹ پیپل بٹ آلسو ڈفرنٹ کنٹریز دیٹ وی انٹریکٹ ود، اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی برنگ دس ڈسکورس اور لوگوں کو اس کی بیسکلی سمجھ ہو کہ جو ہمارے ارد گرد جو میکینزمس چل رہے ہیں اب، how do we adapt to that and where do we begin to understand this. So first of all I think it's amazing کہ آپ نے یہ ٹاپک چنا and thank you again for calling me over for this. It's my pleasure to have both of you at my show. اچھا، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے کیا چیز؟ I think before we talk about digital media, it's also imperative to understand کہ digital technologies کیا ہے. Digital technologies کے اندر ایک چیز آتی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، جس میں آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نظر آتے ہیں، آپ کو یہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، اے آئی، وی آر اور مختلف چیزیں اس میں۔ اسی کے اندر پھر آپ کو 5G ٹیکنالوجیز ہیں، اور ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ بیسکلی، جس کی وجہ سے آج آپ ڈیجیٹل میڈیا کی گروتھ دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں۔ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ڈیجیٹل میڈیا از ناٹ جسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک ٹویٹر، فیس بک، اٹس ملٹیپل تھنگز دیٹ یو آر ورکنگ آن۔ اور یہ چیز زیادہ امپورٹنس اس کی ڈیجیٹل میڈیا کی آئی بیسکلی تھی فرام اے ویری بزنس سائڈ آف تھنگ، اور وہ کس طرح سے آگے پروگریس ہوئی ہے اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو افورڈیبلٹی، اور بیسکلی افورڈیبلٹی آف دا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی in the form of smartphones for example، اور دوسری چیز accessibility of the internet connectivity۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے you're seeing digital media being a thing, being a conversation, leading in different domains, even in politics۔ جی طلحہ، آپ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہم سنتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیونٹ، ایک عام ناظر کے لیے، ویور کے لیے، یا ایک عام پڑھے لکھے انسان کے لیے بہت سی مشکل ٹرمینالوجیز اتنی جلدی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی سے ریلیونٹ کچھ الفاظ ہم جو سنتے ہیں، ان کا کیا ریلیونس ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں انفارمیشن ہیز آلویز بین اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پیپلز لائف۔ آپ کے ڈے ٹو ڈے آپریشنز جو آپ کچھ بھی پرفارم کر رہے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے آپ کا، کنزیومنگ انفارمیشن از اے ویری ہیومن ٹریٹ، کہ آپ کو انفارمیشن کنزیوم کرنی ہے۔ اس کے ہم اوور ٹائم ڈفرینٹ میڈیمز رہے ہیں، بہت عرصہ، سینچریز، اخبار اینڈ پرنٹ واز بیسکلی دا میڈیم۔ پھر کچھ ڈیکیڈس پہلے ہم نے ٹی وی ایجاد کر لی، تو ٹی وی واز اے میس کام میڈیم، میس کمیونیکیشن کے لیے۔ اس میں پھر جو اس کے کانٹینٹ کے تھرو جو مینیپولیشن ہو رہی ہے یا جو کانٹینٹ ماڈریشن ہے، اس میں بعد میں آئیں گے۔ بٹ ڈیجیٹل میڈیا از جسٹ اندر انفارمیشن شیئرنگ میکینزم جو ہم نے ایجاد کر لیا تھرو دی انٹرنیٹ۔ جس طرح جویریہ نے کہا کہ انٹرنیٹ کا سنس ایکسیسیبلٹی اب انٹرنیٹ کی بہت زیادہ ہوگی، گلوبلی آؤٹ ریچ ہوگی، تو اب ہم نے اپنا انفارمیشن میڈیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دی۔ تو جہاں ہم کیبل سے ٹیلی ویژن کے تھرو انفارمیشن کنزیوم کر رہے تھے، اب ہم اپنے اسمارٹ فونس کے تھرو کنزیوم کر رہے ہیں، لیپ ٹاپس کے تھرو کنزیوم کر رہے ہیں، آئی پیڈس کے تھرو کنزیوم کر رہے ہیں۔ اور اب جو انفارمیشن سینڈنگ اور ریسیونگ میڈیم ہے وہ انٹرنیٹ۔ سو بیسک اگر لیمن ٹرمز میں آپ کہتے ہیں تو ڈیجیٹلائزیشن از بیسکلی دی ایکسیپٹنس آف انٹرنیٹ ایز اے میس میڈیم۔ اب ہم نے ٹی وی کو تھوڑا سا
ڈسریگارڈ کمپلیٹلی نہیں کیا, بٹ یہ ہے کہ انفارمیشن کنزمپشن کے لیے اب ہم زیادہ ایکسیسیبل, آپ کے پاس بھی اسمارٹ فون زیادہ ایکسیسیبل ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو سیٹ ڈاؤن, وی آر آن دا گو, تو ہم باکس سے اب ہٹ کے آہستہ آہستہ وی آر پوٹنگ دا فون ان آور پاکٹ, اور وہ ہمارے لیے انفارمیشن میڈیم ہے دیٹ کین کنیکٹ اس اراؤنڈ دا ورلڈ. ہم پوری دنیا سے کسی بھی سیکنڈ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, وچ از امیزنگ, بٹ یہ کہ اس کے ظاہر ہے اپنے ریپریکاشنز بھی ہیں, پرابلمس بھی ہیں. خیر دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ڈیجیٹل میڈیا از ناؤ. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. میرے خیال سے اس کے لیے نیو میڈیا کی ٹرم اسی کے لیے یوز کی جاتی ہے, جس طرح پہلے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آیا, پھر براڈ کاسٹنگ میڈیا آیا, اور اب اس کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا جو ہے. جی جی, تو آپ کی نظر میں سوسائٹی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں گلوبلی بھی, اور اگر آپ میں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں پوچھوں, اگر پاکستان میں نیشنل لیول پہ میں اگر آپ سے انپٹ چاہوں تو. نیشنل لیول پہ دیکھیں, نیشنل لیول پہ ہمارے لیے ابھی اسے ہینڈل کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, بیکاز ہمارا سوشل فیبرک ہمیشہ سے نا بڑا نازک سا رہا ہے, تو ہم پہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی گلوبل فنامنا جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہماری اس پہ سوشل فیبرک پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیونکہ اتنی زیادہ فلو آف انفارمیشن از ناٹ کمپریہنسبل فار اس, ہم جو اس کو مینیج نہیں کر پا رہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے انٹالرنس سوشلی ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے ٹالرنس اتنی نہیں ہے فار ادر بلیفس, فار اینی تھنگ دیٹ یو بلیو ان, میں اس سے ڈس ایگری کروں گا ہمیشہ بیکاز میرے میں ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ جنرلی ہماری سوسائٹی کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے. تو انٹرنیٹ سے یہ چیز ایمپلیفائی ہو گئی ہے بہت زیادہ, بیکاز ہر بندے کو اب آواز مل گئی, ہر بندے کے پاس اوپینین ہے, اور ہر بندے کے پاس میڈیم ہے اس اوپینین کو ایکسپریس کرنے. تو ہماری آلریڈی کیونکہ بہت زیادہ ایک مطلب مکس سوسائٹی تھی, اور بہت زیادہ ہمارے پاس فالٹ لائنز بہت ساری تھیں پہلے سے, اس میں ایزی اینڈ ایکسیسیبل فلو آف انفارمیشن تھوڑا سا ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرا. جہاں پرابلمس کریٹ کرا وہاں اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ دے. بالکل, دیر آر ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف پیپلس افیلیٹڈ ود دی آئی ٹی انڈسٹری. ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ سب سے بڑی ابھی تک مطلب ہمیں ٹیکنیکلی افلوٹ رکھا ہوا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس نے. تو ہم وی آر آلسو ویری انٹیلیجنٹ سوسائٹی, تو ہم اسکل جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں, ان کو اپنے مطلب کے لیے مینیپولیٹ بھی کر لیتے ہیں. بالکل. تو ہم نے یہ کہ ہم نے ڈیجیٹل اسکلز اڈاپٹ کیے ہیں, ہم نے ڈیجیٹل اسکلز سیکھے ہیں, ابھی بھی بہت سارے لوگ اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ڈیجیٹل اسکلز پھر ہمارے پاس کیونکہ ایک بہت بڑی وہ ہے ورک فورس ہے وچ از ینگر ورک فورس, ان کے لیے اڈاپٹ کرنا بھی آسان تھا, اور ان کے لیے ایکسیسیبل امپلائمنٹ بھی تھی. تو ہم نے بہت زیادہ اس کے اندر اب نئے لوگ آ رہے ہیں جو اس کو ٹیپ کر رہے ہیں کہ اچھا ڈیجیٹل اسکلز دیں, میکسیمم لوگوں کو امپلائی کریں, پلس ہم گلوبل پلیٹ فارمس پہ بہت بڑا چنک پرووائڈ کریں, فائبر, اپ ورک, جس طرح بیہانس وغیرہ ہیں, تو اس کے اوپر ہم بہت بڑا چنک پرووائڈ کریں. تو جہاں چیلنجز ہیں وہاں ظاہر اپرچونیٹیز بھی اچھی ہیں, لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ چیلنجز والی جو چیز ہے اس کو ابھی ہمیں اوور کم کرنے کے لیے تھوڑی انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایز اے سوسائٹی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کے اوپینینس کو اسپیس نہیں دیتے. اس کی وجہ سے پھر ریئل ورلڈ میں, ریئل لائف میں, آؤٹ سائڈ آف یور فونس بہت زیادہ ہماری ریپریکاشنز دیکھنے میں آ رہے ہیں. جی جویریہ آپ کی طرف میں واپس آنا چاہوں گا. جی جی پلیز. تھوڑا سا کیونکہ انہوں نے تو آپ ایک نیشنل اگزامپل دیا. جی جی, آئی تھنک جب آپ ڈیجیٹل میڈیا کا امپیکٹ آن سوسائٹی دیکھتے ہیں نا, اینڈ ون یو اسٹڈی دا کانسیپٹ آف ڈیجیٹل اینتھروپالوجی جو کہ آج کل ایمرج ہو رہا ہے, از بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کہ آج کا انڈیویجول, اس سے پہلے شاید آپ انڈیویجول کو اکانومی کے لینس سے دیکھ رہے تھے یا اسٹیٹ کے لینس سے دیکھ رہے تھے. بالکل. آج آپ انڈیویجول کو ڈیجٹس کے لینس سے دیکھیں, اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, ڈیجیٹل آیا ہی ورڈ ڈیجیٹائزیشن از بیسیکلی دا ڈیجٹس, دا بائنری, دا 0101. تو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ از کہ آپ کے جو سیٹ آف رولز ہیں نا, they're no longer in the control of political scientists only. They're basically going in the hands of software engineers. There's this very interesting book by a lawyer, a barrister, unka naam Jamie Susskind, and I would suggest everyone who wants to understand the impact of digital media or digital technology in society to read it. It's called The Digital Republic. Basically understanding کہ یہ جو ٹیکنالوجی جس کے ارد گرد ہم گرو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ارد گرد گرو کر رہی ہے, اور اس کی گروتھ کی وجہ سے ہماری بہت سی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے, جس کا بیسکلی جو فنکشنل ایلیمنٹس ہیں نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں.
آج کل the political is digital and the digital is political. Right. This is a statement that comes from his book. Yeah. جس میں آپ مختلف ٹرینڈز دیکھیں گے کہ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیموکریسی کیا اسٹرینگتھن ہو رہی ہے سوسائٹی میں اس ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یا ویکن ہو رہی ہے. یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیجیٹل میڈیمس کی وجہ سے اتھارٹیرینزم انکریز ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. Right. جب عرب اسپرنگس کا سارا سلسلہ چلا تو وی سو ہائٹنڈ ایکٹیویزم, اور وہ آپ نے کہاں دیکھی؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ. Yeah. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ لوگوں کا بیسکلی جو نعرے بازی یا جو جلسے بیسکلی یو سی آن دا روڈز اور بیسکلی آن دا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس, دیٹس ہاؤ دے ہائی لائٹڈ دا پرابلمز دیٹ آر آن گوئنگ. اور اس ٹائم پہ بہت سی ایسی اسٹیٹس تھیں دیٹ سو دس ایز اے تھریٹ, Right. بٹ بہت سی ایسی اسٹیٹس تھیں دیٹ سو دس ایز این اپرچونیٹی ایز ویل. تو سوسائٹی کے اوپر اس کا ملٹی فولڈ امپیکٹ ہے. Now the idea is technology itself is not morally neutral. Right. کیونکہ there are certain people who are regulating it, controlling it. ان کے vested interests ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے vested interests ہیں. Of course. اور کیا وہ سوسائٹی کے جو masses ہیں ان کے ساتھ اگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بیسکلی دی انڈرسٹینڈنگ آف سوشل کانٹریکٹ نیڈس ٹو بی, یو نیڈ ٹو ری ڈیزائن اٹ ناؤ, یو نیڈ ٹو ری تھنک یور ویز, بیکاز ناؤ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایڈم اسمتھ کا ایک وہ تھا انویزیبل ہینڈ, اب خالی وہ نہیں ہے, اب خالی دا فسٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے, اب ڈیجٹس ہیں جو آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ایک بندہ کمپیوٹر اسکرین کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ جو چپس بنا رہا ہے, اس کے پاس اب وہ زیادہ کنٹرول ہے جو شاید آپ کے پاس وداؤٹ دیٹ اسکل سیٹ نہیں ہے, بیکاز اٹس امپیکٹنگ یو. اینڈ اسینشلی دس دین اسپلز اوور ان ٹو آر لارجر foreign relations as well. It spills into different domains, in your business, in your education, in your healthcare. Right. Whether you are willing to understand this technology to help you enhance the society or take it backward is entirely up to how willing you are to adapt to the changing realities in front of you. I would like to also add something in that, on your point of view. Javeria, I still remember during the Obama first election, this concept of usage of digital media came in a broader perspective. And then during Arab Spring, as you have mentioned, the trends from Twitter even further popularized these ideas. Now, talking about contemporary circumstances, what do you think, how global politics is being shaped by these transformations of digital media? First things first, and I would like to emphasize, the global rivalries, the global competition that you're seeing is on the basis of technology, is on the basis of these digital technologies. Why do you think China's Huawei is not allowed within the Western sphere of influence? Why do you think currently the US government is releasing acts after acts talking about restricting their engagements with, the Chinese semiconductor industry? It's all based on one thing: who controls the supply chains, who's managing the technology. Because understand one thing, whoever is regulating this, creating this, is setting the rules of the order. And that is essentially what we're seeing in the global politics as well. You will hear a lot about the semiconductor industry, and this is where it becomes important. The entire conversation is essentially about who's going to control information. یہاں پہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کے پرابلمز آ جاتے ہیں, یہاں پہ آپ کی انفارمیشن سیکیورٹی, کرٹیکل انفراسٹرکچر کی کانورسیشن آپ نے اکثر سنی ہوگی. سو وین we're looking at global rivalries, it's not just geographies anymore. It has gone a level above. It's sort of like a metasphere جس کے اندر اب آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہے. And basically whoever has a lead on it is going to be winning that race. And as of now we're seeing these powers come at par. جب ہم لوگ ملٹی پولارٹی کی بات کرتے ہیں نا, when nation states talk about multipolarity, a very important faction of that discussion is basically کہ who is going to regulate all these businesses, all these corporations who are running the technical side of things, who are securing the critical infrastructure of governments. کیونکہ آپ کی for example Twitter, جب when Elon Musk was going to take over Twitter, and he hadn't taken over Twitter yet, the concern within the US side of the government was that now this is one person who will be regulating information that is critical to us. Right. So is he capable, and will he be listening to us? What will the world look like with Twitter under Elon Musk? And we've seen recently کس طرح Twitter files اور یہ سارا ایک concept چل رہا ہے Twitter کے اوپر, that basically shows
یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر کنٹریز آر کرنٹلی وائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس حد تک دے کین پلے دیئر پاور. اٹس لائک اے پاور اسٹرگل کرنٹلی اینڈ frankly speaking neither US nor China have that monopoly yet because it's corporations that are currently running the show. It's people behind the screen that are currently running the show. وہ الگ بات ہے pressure groups ہوتے ہیں and you're trying to influence the decisions of those CEOs. But there is a popular belief that China is far ahead in terms of artificial intelligence and things like that. I don't know what's the reality. It has showcased in its several مطلب ان کے کافی 5G technologies میں Huawei is doing amazing which explains کہ why other corporations are willing to put a little blockade and see کہ تھوڑا سا restrict کریں. Again it all comes down to whoever has the most control, whoever one ups the other in the spaces. اسی کے حوالے سے اکثر ہم پچھلے کچھ سالوں سے سنتے آ رہے ہیں گلوبل پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں کہ سائبر اٹیک کر دیا رشیا نے یو ایس پہ, ایران نے کر دیا, چائنا نے کر دیا, تو یہ ساری کی ساری رائیولری جو ہے اسی حوالے سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے آؤٹ کم بھی اسی طرح گلوبل پولیٹکس کو شیپ کر رہے ہیں. مسٹر طلحہ, کمنگ بیک ٹو یو, what do you think about the national security of Pakistan in terms of digital transformation? So accessible information mediums have compromised our national security. Many times ہم نے سنتے رہے ہیں in public spheres کہ جی through social media recruitment کرتے ہیں کچھ certain groups, certain extremist groups جو ہیں social media سے open source intelligence سے canvassing کر کے تو لوگوں کو ٹریک کرتے ہیں, لوگوں کے سینٹیمنٹس کو میپ کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں انڈیویجولس کو. ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا جو کنفیوشس سینٹر پہ کراچی میں اٹیک ہوا تھا چائنیز, جی جی, تو اس میں ایک خاتون تھیں, واز اپیرنٹلی شی واز ویری ویل ریڈ اینڈ ایجوکیٹڈ, انہوں نے وہ اٹیک کیا تھا. جی جی پلیز. تو ان خاتون نے وہ اٹیک کیا تھا اینڈ وی saw that reports came out that she was recruited through digital media and through she was mapped through what she was tweeting. ان کے سینٹیمنٹس کو میپ کیا گیا, دیکھا گیا. خیر دس از ون آئسولیٹڈ ایگزامپل بٹ اسٹل ظاہر ہے ایک میس میڈیم ہے جس کے تھرو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز اور پیپل ہو وانٹ ہو ہیو الٹیریئر موٹیوز دے فائنڈ لوپ ہولز ٹو ٹرائی اینڈ ٹیپ انٹو دیئر اون انٹینٹ. بٹ ان دا پبلک اسفیئر اگر ہم لیٹس سے لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بہت سارے انسیڈنٹس میں دیکھا ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, جیسے لوگ میں ہم انٹالرنس کی وجہ سے بالکل اس کی وجہ سے لوکلی وی ہیو سین اے لاٹ آف انٹالرنس ایمپلیفائی, جس کی وجہ سے دیر ہیو بین انسیڈنٹس کافی سارے. انفارمیشن کنٹین کرنا مشکل ہو گیا بہت زیادہ, تو دیر از نو سچ تھنگ ایز ٹاپ سیکرٹ اینی مور. اب اگر ایک سے دوسرے کے پاس انفارمیشن چلی جاتی تو اٹ از آؤٹ ان دا پبلک اسفیئر ود ان اے میٹر آف سیکنڈس. وی ہیو سین انسٹنسز جہاں پہ لوگوں نے سینسٹیو انسٹالیشنس کی پکچرز بنا دی ہیں یا ویڈیوز بنا دی. سو اس میں ظاہر ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہر چیز کا سلوشن ہمارے پاس ہوتا ہے آرگنائزیشنل ڈیسیجن میکنگ کہ ہم کسی چیز کو بین کر دیں یا بند کر دیں. دیٹ از ناٹ اوبیسلی دیٹ از ناٹ افیکٹو ان دا لانگر رن. وہ ایک بہت شارٹ سائٹڈ نیریٹو یا پرسپیکٹو ہو جاتا. وہ بہت شارٹ سائٹڈ ڈیسیجنز ہیں, ان کے گینز اتنے اچھے نہیں ہوتے. ہم کیونکہ ہماری فور تھاٹ نہیں ہوتی کسی چیز پہ, ہم کبھی بھی لمبا پلان نہیں کرتے. سو وی آر مچ بیٹر آف ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دا میسج کہ کیا چیز نیشنل انٹرسٹ کے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے. لوگ کافی دفعہ پیپل گو اوور بورڈ ان criticism of people go overboard in let's suppose sharing information. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, آپ کے پاس اپنی ایک moral responsibility ہے, national responsibility کہ اچھا this information if it goes out it could potentially harm a process or an organization or anything, کچھ بھی کر سکتے. سو وہاں پہ ہماری نیشنل رسپانسبلٹی یا انڈیویجول رسپانسبلٹی آتی ہے, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیٹنگ دا میسج کہ ٹھیک ہے آپ سب کے پاس اسمارٹ فونس ہیں بٹ یو نیڈ ٹو یوز دم رسپانسبلٹی. آپ کے پاس اگر انفارمیشن ہے کوئی تو اٹ ڈز ناٹ ریکوائر کہ وہ اگلے سیکنڈ پبلک اسفیئر میں ٹویٹر پہ چلی جائے, فیس بک پہ چلی جائے. ہم کبھی بھی اسٹاپ اینڈ تھنک والے ماڈل پہ چلے ہی نہیں. سو وی نیڈ ٹو ایکٹ اگریسولی, وی نیڈ ٹو ایکٹ انسٹنکٹیولی. ہم نے فوراً سے ایکٹ کرنا تھا. اس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کے لیے نیشنل سیکورٹی آرگنائزیشنز نے بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیکل تھنکنگ کی ہے.
coming up with mechanisms to work around it. But since this concept of digital media and its ingress, jitni zyada uska access hai, it is relatively very new. So we don't really have a lot of experts for this. Yeah. We don't really have a lot of people who understand کہ اگلے 10 سال میں اس کا کیا میپنگ ہو سکتی ہے, کیا پلان بن سکتا ہے. تو ہم ڈے ٹو ڈے پلان کر سکتے ہیں اس کو. وی کین جسٹ رن آف دا مل پلان اٹ کہ اچھا یار ہم اگلے ہفتے تک کا پلان بنا سکتے ہیں, بٹ وی کانٹ ریلی سی long term solution. We can't really see how it's going to impact us, let's say 10 years down the line. Because 2012 سے 2022 کا اگر ہم میرا لے لیں, 2012 میں Facebook became a relatively popular medium. Twitter was never in the picture as well. Twitter became popular, I think, 2015 onwards. Around President Trump, yes. So Facebook was an impressively growing medium. WhatsApp پھر بہت زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو گیا تھا. WhatsApp was again a very personal medium, لیکن WhatsApp سے information control was very difficult because you had WhatsApp and I had WhatsApp. تو ہم data packets exchange کر رہے ہیں, but there is no sensor on it. You can't really tap کہ کیا ہو رہا. Social media, public platforms, Facebook was the growing medium 2012. In 2022, Facebook is the least popular medium. Yes. Facebook, چلے ٹویٹر ابھی بہت ناولٹی ہے, نیا ہے, 33 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہیں ٹویٹر پہ. فیس بک پہ 4.5 کروڑ لوگ ایکٹیو ہیں, بٹ دے ناٹ ایکٹیولی یوزنگ فیس بک اینیمور. 6.5 کروڑ لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں پاکستانی, اور 9 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوٹل ڈیجیٹل ایکسیس. انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس. تو 9 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوٹل ڈیجیٹل ایکسیس میں 6.5 کروڑ لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں ان پاکستان. دیٹ از اے فرائٹنگ نمبر, بیکاز ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ٹک ٹاک کس ٹائم گرو کر کے اتنا بڑا میڈیم بن گیا. سو ہم لیٹس سے ان پالیسی اسفیئرز یا ان ایکڈیمک اسفیئرز ہم لوگ ٹک ٹاک اتنا زیادہ ایکٹیولی نہ اس کو کینوس کرتے ہیں نہ اتنا یوز کرتے ہیں, بٹ میسز کا میڈیم ہے, پراپر میسز کا میڈیم. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ انٹرٹینمنٹ, آپ نیریٹیوز اس میں شیپ کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر میس کنڈیشننگ کر رہے ہیں, سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کر رہے ہیں. سو ٹک ٹاک کین مینیپولیٹ میسز, اور وہ ہم اس کو صرف بیسیکلی صرف کانٹینٹ ماڈریشن کے ٹرمز میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کانٹینٹ جو ہے وہ جسٹ انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ آ رہے ہیں, اور یہ لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آل دیٹ. بٹ دس از اے کلاسک مسٹیک دیٹ وی ہیو بین میکنگ ایوری ٹائم سم تھنگ نیو انٹرز آس وے. ہم نے ٹیلی ویژن انٹر جب ہوا جس ٹائم پہ وی تھاٹ کہ یار یہ کیا شیطانی ڈبہ ہے, آئی ریمبر کنورسیشن اینشینٹ کانسیپٹ جو ہمارے ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس سوچ کے اس کے 2008 9 10 جب یوٹیوب آہستہ آہستہ آ رہا تھا, تو our older generation ان کے لیے یوٹیوب واز جسٹ ویسٹ آف ٹائم فار چلڈرن. کہ چلڈرن آر ویسٹنگ ٹائم واچنگ میوزک اینڈ ویڈیوز اینڈ فلمز آن دیٹ. یوٹیوب از دا گریٹسٹ ایجوکیٹر ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. یوٹیوب کے اوپر آپ پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک سب کر سکتے ہیں, ہر طرح کے اکیڈیمک اور نان اکیڈیمک, ہر طرح کا اسکل پک کر سکتے ہیں. انفارمیشن پلیٹ فارم سب سے بڑا یوٹیوب ہے. وی گاٹ اے لٹل لیٹ اینڈ وی فیل ٹو کیپٹلائز آن اٹ. تو ہم لوگ ہر میڈیم کو بیسیکلی 5 سال بعد دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اٹ از ہائی ٹائم جب اس سے کوئی نیا آنے والا ہوتا ہے تو پھر ہمارا پرانے کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی سین تھا. اور بیسکلی مزے کی بات یہ ہے کہ سنس ہی مینشنڈ کہ یوٹیوب از اے لرننگ یہ, اور مطلب کس طرح سے اولڈر جنریشن از انیبل ٹو ٹیپ اٹ. آج کل کے لوگ, آج کل کے جو بچے ہیں, دے ول ناٹ وانٹ ٹو بی این ایسٹروناٹ, دے ول وانٹ ٹو بی اے یوٹیوبر. دس از اے ریالٹی the higher ups are not able to understand as of yet. تو امیجن ویئر دس از لیڈنگ. اب دیکھیں نا جس طرح معاشرے میں آج کل ہم اپنے رجحانات دیکھتے ہیں مختلف, جو پولرائزیشن کی ہم بات کہہ رہے تھے, اس میں بھی بہت سے لوگ کسی سے امپریس ہوتے ہیں یا اس سے نفرت کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی کسی کی کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک ویڈیو, اس کا یوٹیوب کا کانٹینٹ. اور جیسے ہم پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میڈیا از دا فورتھ پلر آف اسٹیٹ, تو اس کے بغیر تو گزارا نہیں, ریاست نہیں چلے گی, اسٹیٹ نہیں چلے گی. لیکن یہ جو اب نیو میڈیا آ گیا ہے, اس پہ ابھی کنسنسس ہونا باقی ہے کہ ایدر اٹس آلسو اے فورتھ پلر, کیونکہ پبلک اوپینین تو یہ بھی جنریٹ کر رہا ہے, اس میں رول پلے کر رہا ہے. وہ طلع والی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں سوچ تو آتی ہے, لیکن ہمارے لوگ ابھی یہ نہیں سمجھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ یہ فریڈم آف رسپانسبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ بات. اچھا جویریہ, کمنگ ٹو مائی لاسٹ کویسچن فار یو, آپ اپنے آنے والے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, ہمارے جو ینگر جنریشنز ہوں گی یا جو ہمارے جونیئرز ہیں یا جو وہ نوجوان طبقہ خاص طور پہ جو چاہتا ہے کہ پولیٹکس کو بھی اسٹڈی کرے,
لوکل کو بھی انٹرنیشنل کو بھی, اور یہ جو لیٹسٹ ڈیجیٹل میڈیا کے ٹولز ہیں ان کی بھی اویئرنیس ہو, اس کمیونیکیشن کی ٹرانسفارمیشن کی بھی اسے انڈرسٹینڈنگ ہو, اسے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یو کین ناٹ ڈسریگارڈ آل دیٹ ویو لرن تھرو آؤٹ ہسٹری. تو وہ جو آپ پرانی باتیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں, لیکن آپ اتنی کیپیسٹی رکھیں کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 10 سال بعد کیا وہ چیز ریلیونٹ ہے یا نہیں, اور اس کے لیے یو ول ہیو ٹو do thinking beyond the preconceived notions. You have to think beyond the lines that you are given. اور وہ جو thinking ہے وہ صرف ایسے نہیں ہوگی کہ آج ایک دن آپ نے ایک کتاب پڑھی اور ایک دن آپ نے کسی کی بات سنی. You have to understand کہ ایک چیز کے اوپر اگر کوئی انفلوئنس آ رہا ہے, یہاں پہ critical thinking کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور یہاں پہ یونیورسٹیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس چیز پہ emphasize کریں کہ if there's a certain development taking place, where is it taking place? Yes. Who is the beneficiary? Why is it happening? اور وہ مختلف critical thinking کے elements ہیں جو آپ کو help کریں گے. اور اس کے علاوہ I don't see a way out for us to understand or become part of what the latest social science field is going to be, because it's going to be a world run by data. ابھی بہت interesting conversation یہ چل رہی ہے کہ پہلے تو ٹیکنالوجی کو ہم لے کے چل رہے تھے, آگے کی دنیا میں ایسا لگ رہا ہے ٹیکنالوجی ہمیں لے کے چلے گی. تو کیا are we ready for that world? اور اگر ہم نہیں ہیں ریڈی تو ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے پڑیں گے؟ اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اس کے لیے مجھے, آپ کو, ہر بندے کو پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور بہت نان کنونشنل چیزوں کی طرف ہمیں بیسکلی اپنا رجحان دینا پڑے گا. بالکل آپ کی بات بجا ہے. طلحہ, آپ اس پہ اپنا بریف سا فائنل کامنٹ کیا دیں گے؟ دیکھیں, I'd like to continue exactly what Javeria is saying کہ we have to think beyond the conventional. ہم ہمیشہ ہسٹری میں اسٹک رہے ہیں. We have always given space to people who have been serving, let's suppose, the country for 40 years, and we would like them to continue guiding us. We can take some lessons from the past, but we cannot allow it to dictate our future. ہم لوگ ابھی, ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کی اس جنکچر میں بہت ضرورت ہے, بیکاز وی ہیو, اگر آپ آج اس پوائنٹ پہ سوچتے ہیں 2022 میں 2022 از کمنگ ٹو این اینڈ, تو آج تک ہم نے, وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ ایوری ڈیسیجن دیٹ ویو ایور میڈ ہیز بین ڈسٹرکٹیو. ہم نے ہر چیز غلط کی ہے. سو ٹیکنگ فرام دیٹ اینڈ ری آرگنائزنگ ایوری اسٹرکچر, ری آرگنائزنگ آر کریٹیکل تھنکنگ پیٹرنس, ہمیں اب اس سے آگے کا سوچنا ہے کہ ہم اس کو اب ری بلڈ کیسے کر سکتے ہیں. ڈیٹا, فرام بلٹس ٹو ڈیٹا, وی ہیو کم اے ویری لانگ وے. سر جویری نے بات کی کہ ٹیکنالوجی ول رن اس فرام ناؤ, اینڈ وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. ایز اے سوسائٹی ہم بہت اگریسو ہیں, وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ یٹ, بیکاز وی ہیو اسٹل ٹو اڈیپٹ ٹیکنالوجی. ہم نے ٹیکنالوجی کے یوز صحیح سے نہیں اسٹارٹ کیا, تو ٹیکنالوجی یہاں پہ پہنچ گئی کہ وہ ہمارے بیہیویئرس کو اور ہمارے فیوچرس کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمیں مشین لرننگ کے تھرو, ابھی ہم صرف اس چیز پہ مائنڈ باگل ہوتے ہیں کہ یار ہم کوئی بات کر رہے ہیں میں اور آپ, تو ہمیں آرٹ نظر آ گیا مشین لرننگ کے تھرو. دس از ویئر وی اسٹینڈ. Yes. And the world is now going into the Internet of Things and whatnot. So we need to seriously stop and think کہ ہمیں اپنی پالیسیز جو آگے سے فارم کرنی ہے, and we need to let go of the past. We need to let go of our stigmas and patterns, and we need to let go of our preconceived biases towards each other, because the world is a tumultuous place now. بہت برے حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں, ہم لوگ آپس میں لڑ مرتے رہتے ہیں. جی بالکل, طلعت کی بات بالکل ٹھیک ہے. موضوع تو ہمارا ایسا ہے کہ اس پہ ہم جتنی ایک ڈیٹیل گفتگو کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. اور ویورز کے ساتھ ساتھ پرسنلی اسپیکنگ میری بھی بہت لرننگ ہوئی آپ لوگوں کے خیالات سننے کے بعد, اور آئی ایم گریٹفل فار یور کمنگ ٹو مائی شو. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے کمنٹس اور سجیشن کی بنیاد پہ آج اپنا میڈیم جو ہے وہ تھوڑا بائی لنگول رکھیں. آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں گے, اور ہمیں امید بھی ہے, اور اسی طرح ہم پھر سے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. جویریہ اور طلحہ دونوں ہمارے گیسٹ تھے آج ایپری سے, تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان فتح نجیب بھٹی کو, اینڈ اللہ حافظ.